اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کا سادہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی بلکہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے محبوب آپ ذرا وہ وقت یاد کریں، أَخَذَ رَبُّكَ جب آپ کے رب نے وعدہ لیا، کس سے؟ من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا، کب؟ کس طرح؟ من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر، پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ہم نے ان کو خود ان کی ذات پر ہی گواہ بنا دیا۔ کس بات کا؟ ہم نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ساری عالم ارواح نے کہا ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا، پھر فرشتوں نے کہا یا زمین اور آسمان نے کہا کہ اس بات پر ہم بھی گواہ ہیں۔ سبحان ان تقولوا یوم القیامت، فرمایا ہم نے یہ وعدہ اس لیے لیا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ پروردگار ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، ہم اس سے غافل تھے۔ کس بات سے؟ کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ نہ کہو کہ پروردگار انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون، پس کیا تو ہمیں باطل کام کرنے والوں کی وجہ سے ہلاک کر دے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے 3 آیتیں، یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب سمجھے اس کے اصل مسئلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں عالم ارواح کے اندر 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میثاق کہہ لیں اس کو۔ پہلا وعدہ تھا میثاق تھا، جس کو میثاق الوہیت کہہ سکتے ہیں، میثاق وحدانیت کہہ سکتے ہیں، میثاق توحید کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنے متعلق لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا، پھر ایک اور وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تمام انبیاء سے پھر دوبارہ پھر لیا، سبحان ٹھیک ہے۔ یہ 3 وعدے ہیں جو عالم ارواح کے اندر یہ سارے لوگ کر کے آئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ذرا وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا تھا۔ ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ جیسے آج کا زمانے کے اندر دنیا کے اندر روٹین ہے، ہم پیدا ہوتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا، پھر اس کے بعد ہم، پھر ہماری اولاد، پھر آگے اولاد۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات کے اندر نا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی میدان عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہونی تھی سب کو پیدا فرما دیا، سبحان اللہ۔ یہیں پہ اکٹھا کیا، یہیں پہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو روحوں کی شکل عطا فرمائی۔ ایک دنیا میں ہماری شکل ہے نا، ہمارا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد آدم تھی ان کو روحوں کی شکل عطا فرما کے اسی میدان عرفات کے اندر کھڑا کر کے عالم ارواح کے وقت پھر ان سے ارشاد فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ آواز گونجی نا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو میں سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں جواب دیا نا قالو بلا، ہاں انہوں نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی تھی کہ پروردگار ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے سن کر پھر تمام ارواح جتنی کھڑی تھی، چاہے وہ انبیاء کی تھی، مسلمانوں کی تھی، غیر مسلم، جو بھی دنیا کے اندر آ کے جنہوں نے بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ساری ارواح جب انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا نا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، پھر ساری عالم ارواح بول پڑی کہ قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس لیے حضور علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے استاد کیسے ہیں؟
فرمایا اس وجہ سے کہ عالم ارواح کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روحوں کو تعلیم عطا فرمائی تھی کہ تم نے ایسے رب کی بارگاہ اقدس میں کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب یہ وعدہ بندوں کا اور رب کے درمیان ہو گیا نا تو شہدنا، اس کی ضمیر جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو فرمایا کہ تم گواہ بن جاؤ، سبحان اللہ۔ کیونکہ کل انسان نے آ کے مکرنا بھی ہے نا، یہ کہنا کہ پروردگار ہمیں کیا پتا، کہاں عالم ارواح کی بات، کہاں دنیا کے اندر آنا، یہ تو پورے جہانوں کا فرق ہے، ہمیں یہ بات کہاں سے یاد رہ جاتی ہے؟ ہمیں تو 4 گھنٹے کی روٹی کھائی ہوئی یاد نہیں رہتی ہے، تو ہم یہ کیسے یاد رکھتے کہ عالم ارواح کے اندر بھی ہم کوئی بات کر کے آئے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا نا، فرمایا کہ تم جو ہے وہ سارا کچھ سیکھ لو، یہ جب سکھا دیا آقا علیہ السلام نے، تو ساری ارواح جب بول پڑی، تو بولنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کے دیا۔ فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہے گا نا کہ پروردگار ہمیں پتہ نہیں تھا، تو آسمان بھی گواہی دے کہ مالک اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ زمین بھی بول پڑے گی کہ پروردگار ہاں اس نے کہا تھا کہ یہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسری بات یہ روایت یہ ہے کہ شہیدنا سے مراد ہے فرشتے۔ جب انسانوں نے کہا نا کہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ مجھے مان رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تم گواہی دے رہے کہ یہ مجھے مان رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب انسان مکرنے لگے گا نا کہ مالک ہمیں کیا پتا، فرمایا کہ فرشتے کھڑے ہو کے عرض کریں گے پروردگار ہم اس بات کے گواہ ہے کہ یہ تجھے مان کے گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اس کو یوں سمجھ لے کہ یہ عالم ارواح کا وہ جلسہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے خطاب فرما دیا۔ اچھا، اس کے بعد اب آئے دوسرا جلسہ ہوا، سادے لفظوں میں یہ کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، پھر ہم نے عام روحوں کو اجازت دے دی، فارغ کر دیا جلسے سے، پھر ہم نے خاص روحوں کو بلا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، پھر ہم نے انبیاء کا ایک جلسہ منعقد کیا اور اس کے اندر ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جتنے نبی کھڑے تھے پھر ہم نے ان سب کو بلا کے ان سے وعدہ لیا۔ ان کے اندر کون کون تھے؟ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، فرمایا من کا، اے محبوب آپ بھی تھے، من کا آپ بھی تھے، ومن نوح بھی تھے، وابراہیم، اور ابراہیم بھی اس جلسے کے اندر تشریف فرما تھے، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے افضلیت کے اعتبار سے۔ دیکھیں تو آقا علیہ السلام حالانکہ حضور سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پہلے حضور کا ذکر فرمایا ہے۔ میں محبوب جب سارا وہ جلسہ ہوا نا دوسرا، اس کے اندر سارے نبی موجود تھے، آپ بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم ما اخذنا منہم میثاقا غلیظا، ہم نے پھر ان سے پکا وعدہ لیا نبیوں سے کہ دنیا میں جا کر میرا یہ وعدہ میرے بندوں کو یاد کرواتے رہنا۔ اب یہاں سے مسئلے کو سمجھیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نبی کیا کرنے آئے تھے۔ علماء فرماتے کہ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ جو عالم ارواح کا وعدہ تھا نا وہ یاد دلوانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ ان کو جا کے یہ وعدہ یاد دلاؤ کہ جو عالم ارواح کے اندر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ساتھ نبی بھیج کے فرمایا ان کو جا کے وہ وعدہ یاد دلا دو، کل کو یہ آ کے کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اور اگلی آیت اس سے بڑی کمال کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لے لیا نا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہو جب نبی آئیں گے نا، ہم نبیوں سے پوچھیں گے ہاں انبیاء وہ جو میرا وعدہ تھا پورا کر رہے ہو؟ تمہارے جو ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو انبیاء کہیں گے پروردگار ہاں کی ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر اس پر گواہ کون ہے؟ دیکھیں یار ہر بات کیسی کمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ رب نہیں جانتا کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے کتنی محنت کی ہے اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں انبیاء اس بات پر تمہارا گواہ کون ہے کہ تم واقعی میرا پیغام پہنچا کے آئے ہو؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے ہوں گے نا وہ اپنی امت کے علماء کو کھڑا کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟
علماء کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کہیں گے پروردگار یہ ہماری امت کے علماء ہیں, ان سے پوچھ لے کہ ہم نے ان کو دین سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا. ٹھیک ہے, علماء کے پاس جو علم کہاں سے آیا؟ اگر ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے تو علماء کے پاس علم کہاں سے آیا؟ یہ صحابی کہاں سے بنے, تابعی کہاں سے بنے, تبع تابعین کہاں سے بنے, محدث مفسر مورخ یہ سارے کہاں سے بنے ہیں؟ ہمارا دیا ہوا علم ہی تو تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے علم دیا تو قرآن کی تفسیر سیکھی تو مفسر بنے نا, میری حدیثیں سنی تو محدث بنے نا, ہماری تاریخ کو یاد کیا تو مورخ بنے نا. یہ جتنے علماء کھڑے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. کتنی بڑی بات ہے یار. یہ تھا دوسرا جلسہ. اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم. یہاں سے علماء کی دیکھیں کتنی بڑی شان ہے یار علماء کی. ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن علماء نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پروردگار ہاں ہم علماء اس بات کے گواہ ہے کہ واقعی تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے. ہمارا علم گواہی دے رہا ہے کہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اور آگے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فرمایا کہ قیامت کے دن جو کافر کھڑے ہوں گے رب ان کو عذاب کیوں دے گا؟ فرمایا اس لیے ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے کہ جب میرے نبیوں کا علم علماء نے پہنچا دیا تم نے کیوں نہیں مانا تھا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آ جائے تیسرے جلسے پر, عظیم الشان جلسہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا تھا. بڑا خوبصورت ان کا ایک کلام ہے, وہ کہتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. فارسی کے اندر ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. وہ امیر خسرو کہتے ہیں رات نا بڑی خوبصورت ایک جگہ تھی, رات وہاں پہ میں پہنچا ہوا تھا, لیکن نمی دانم چے منزل بود, مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے. گیا میں ضرور تھا جلسے میں لیکن جلسے کا پتہ نہیں تھا. اللہ جانے کون سی مقام تھا, کون سی منزل تھی. رات جلسہ تھا, میں بھی گیا ہوا تھا. نمی دانم چے منزل بود, ہاں شب جائے کہ من بودم, میں رات گیا ضرور تھا پر مجھے منزل کا پتہ. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. کہتے ہر طرف سے جناب عالم رقص ہو رہا تھا, لوگ مستانہ وار جو ہے وہ قربان ہوتے جا رہے تھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کس پر قربان ہو رہے ہیں. اور آگے کیا ہوا؟ اگلے الفاظ ہے کہتے پری پہ کر نگارے سرو قد لال رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. کہتے میں نے دیکھا اس جلسے کے اندر نہ پری پہ کر نگار, کہتے ایک محبوب بیٹھا تھا جس کا قد کمال کا تھا, نہ نقش کمال کے تھے, اس نے جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی کمال کے تھے, جو اس کا چہرہ تھا وہ بھی کمال کا تھا, جو اس کا ہر ادا تھی کمال. پری پہ کر نگار, ٹھیک ہے جی. سرو قد لال رخسار, اس نے کہا اس کے قد کو دیکھا تو قربان ہونے کا دل کرتا تھا. لال رخسار, اس کے چہرے کو دیکھا پھر بھی قربان ہونے کو دل کر رہا تھا. ایسا محبوب بیٹھا ہوا تھا. اور ہوا کیا؟ سراپا آفت دل بود, کہتے جو بھی اسے دیکھتا دل سے قربان ہو جاتا. شب جائے کہ من بودم, جس رات میں جلسے میں گیا تھا پتہ نہیں تھا کہ جگہ کون سی ہے. کیسی بات ہے. اور اگلا شعر کہتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود. کہتے ہیں کہ اس جلسے کا جو سرپرست اعلیٰ تھا وہ خود خدا تھا. خدا خود میر مجلس بود, اس محفل کا سرپرست اعلیٰ خدا تھا. اور مہمان خصوصی کون کا؟ محمد شمع محفل بود. کتنی بات ہے یار. یہ فارسی کا کلام ہے. آج تو نام و نشان ختم ہو گیا. کہا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اس لا مکان, وہ جو پتہ نہیں کون سی جگہ تھی لا مکان کی, وہاں کا وہ جو سرپرست اعلیٰ تھا جو جلسہ کروا رہا تھا وہ خدا تھا. اور مہمان خصوصی کون تھے؟ کہا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. کہا اس میں جلسے کے مہمان خصوصی جو تھے نا وہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی. یہ وہ جلسہ ہے جس کا پورا نقشہ امیر خسرو نے کھینچا ہے. اب دیکھیں وہ جلسہ کون سا تھا؟ تیسرا جلسہ, اس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا تھا. تو قرآن کے آیت دیکھیں, فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. دوسرا جلسہ وہ تھا جس میں نبیوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ تم نے جا کے یہ سارا کام کرنا ہے, میرا پیغام پہنچانا ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں سے وعدہ لیا. فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, تمہیں کتاب بھی دے دوں, حکمت بھی دے دوں, سب کچھ عطا فرما دوں. ثم جاءکم رسول, تمہاری موجودگی کے اندر میرا مصطفیٰ تشریف لائے. پھر
تم نے کیا کرنا ہے, تمہاری ڈیوٹی کیا ہے, تمہاری ذمہ داری کیا ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, میرا نبی تمہاری تصدیق بھی ساری کرے, اور ہو کیا لتؤمنن بہ, تمہارا کام کیا ہے, میں جب تمہاری نبوت کے اندر, تمہارے دور نبوت میں میرا نبی تشریف لائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے. یہ ڈیوٹی ہے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے. عالم ارواح میں یہ ڈیوٹی لگ رہی ہے, لتؤمنن بہ, میرے نبی پر کیا کرنا, صرف خالی خود نہیں ایمان لانا بلکہ اپنی امت کو بھی ساتھ ہی کہنا ہے کہ جب نبی ہو کہ میں ایمان لا رہا ہوں تو تم پیچھے کیوں کھڑے ہو. فرمایا جس طرح تم ایمان لانا, اپنی امت کو بھی ساتھ ایمان لانے کا حکم دینا. اور صرف خالی بات یہاں ختم نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے, فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ, میرے مصطفیٰ پر ایمان لا, اور خالی تو نہ لا, وامر من ادرک من امتک یؤمنوا بہ, ساتھ اپنی امت کو حکم کر کے میرے مصطفیٰ پر ایمان لائیں. کیوں؟ پھر ساتھ وضاحت کر دی, فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم, فرمایا میرے عیسیٰ تو پھر بھی عیسیٰ ہے نا, اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو آدم بھی پیدا نہ کرتا. پھر اگلی بات فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ, فرمایا میرے عیسیٰ, میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے, وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ, فرمایا جب میں نے عرش کو پانی کے اوپر رکھا نا, فَاضْطَرَبَ, وہ بھی کانپنے لگ پڑا. فَكَتَبْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ, فرمایا جیسے اس پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا تو عرش کو بھی سکون آ گیا. یہ اتنی عظمت والا نبی ہے. آمن بمحمد, میرے مصطفیٰ پر ایمان لا. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی, فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, کیا کرنا, ایمان لانا. صرف خالی ایمان لا کے بیٹھ نہ جانا, والا تنصرن, فرمایا میرے مصطفیٰ کی مدد بھی ساتھ کرنا. علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نبی حضور کی کیسے مدد کرتے. فرمایا نبیوں کا مدد کرنا یہ تھا کہ جب میرا نبی میرا پیغام پہنچانا شروع کرے تو میرے نبی کے مشن کے ساتھ لگ جانا, میرے نبی کے مشن کے ساتھ لگ جانا, میرے نبی کے مشن کے ساتھ لگ کر میرے مصطفیٰ کریم کی ہیلپ کرنا, مدد کرنا تم ان کی. یار دیکھیں نبیوں کو کہا جا رہا, حالانکہ رب جانتا ہے کہ جب حضور تشریف لائیں گے کوئی نبی ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے تو پہلے ہی علم کے اندر ہے نا کہ جب نبی حضور تشریف لائیں گے کوئی نبی, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی 575 سال پہلے گزر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے تو علم کے اندر ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا کام ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, تم نے کیا کرنا ہے, ایمان بھی لانا ہے, میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اگر نبیوں کے اوپر ذمہ تھا کہ نبی میں آ کر آقا علیہ السلام کی مدد کریں, امت پر نہیں ہے. کیوں جی؟ امت کا حق نہیں بنتا تھا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے کم سے کم اس کے دین کی مدد کرتے. آج امت اپنے نبی کی مدد کر رہی ہے. یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے جب میں نبیوں کو کہہ چکا تھا کہ تم میرے نبی کی مدد کرنا, چلو نبی تو دنیا کے اندر نہ رہے, تم نے تو کلمہ پڑھا تھا, تم نے اپنے نبی کی مدد کیوں نہ کی. آج نبی کو ضرورت نہیں مدد کی, آج اسلام کو مدد کی ضرورت نہیں. کیوں جی؟ یہ ہے نا یہ باتیں غور کرنے والی. آج تو کلمہ پڑا تھا نا, آج تو سب سے زیادہ اسلام کو ضرورت تھی, آج تو سب سے زیادہ نبی کو ضرورت تھی کہ یار اس کے اپنے نبی کی مدد کرتے. آقا علیہ السلام کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کے دین کی مدد کرنا ہی حضور کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں. تو آج کتنا اپنے نبی کی مدد ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جلسے تھے 3 جو عالم ارواح کے اندر منعقد ہوئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آگے اس الفاظ کو اگر غور سے دیکھیں نا, ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, فرمایا اس بات کا اقرار کرتے ہو میرے نبی کی مدد کرو گے, دیتے ہو اس بات پر پکا وعدہ. یہ نبیوں سے بات ہو رہی ہے. أَقْرَرْتُمْ, کرتے ہو اس بات کا اقرار, وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, دیتے ہو اس بات پر وعدہ, کرتے ہو پکا وعدہ کہ واقعی میرے نبی کی مدد کرو گے. قالوا اقررنا, سب نے کہا پروردگار جب بھی تیرا نبی آئے گا ہم تیرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سارے نبیوں نے کہا کہ تیرا نبی جب بھی آئے گا ہم اپنے دور نبوت کو اپنے دور نبوت کے اندر جب بھی آئے گا ہم اپنا کلمہ بھی چھوڑ دیں گے, اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے, تیرا نبی جو بھی لائے گا ہم تیرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امت ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوئی؟ امت تو ساتھ کھڑی نہیں ہوئی نا. قالوا اقررنا, ہم گواہی دیتے, اقرار کرتے ہیں, وعدہ تیرے ساتھ پکا, جب بھی تیرا نبی آئے گا ہم تیرے نبی کے مشن کی مدد کریں گے. قالا, رب نے فرمایا فاشہدوا, فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ. ہر بات پر رب نے گواہی لی ہے. اپنا اقرار کروایا تب بھی گواہ بنائے, نبیوں کی بات آئی پھر بھی گواہ بنائے, اپنے نبی اعظم کی جب نبوت کا مسئلہ آیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا قال فاشہدوا, فرمایا گواہ ہو جاؤ. اور صرف تم گواہ نہ ہو, انا معکم من الشاہدین, فرمایا صرف تم گواہ نہیں ہو میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں.
فمن تولی بعد ذالک، فرمایا اس کے بعد جو پھر گیا، یہ بڑی غور والی آیت ہے، یہ نبیوں سے وعدہ لینے کے بعد رب فرما رہا ہے، فرمایا فمن تولی بعد ذالک، اگر کسی نے اس وعدے کو پورا نہ کیا، کسی نے اس اقرار کو پورا نہ کیا، فمن تولی، جو پھر گیا، من بعد ذالک، یہ وعدہ کرنے کے بعد آگے کیا ہوگا، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا پھر وہ ہمارے نافرمانوں میں سے ہو جائے گا۔ رب سے وعدہ کر کے پھر گیا، اگر نبی یار وعدہ پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے تو آج تو پوری امت اپنے نبی کو چھوڑ چکی ہے، کیا بنے گا؟ نہیں چھوڑ چکی۔ کون سا وعدہ ہے جو اپنے نبی سے پورا کیا ہے؟ کون سا وعدہ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ وفا کیا ہے؟ آج دین بھی چھوڑ دیا ہے، وعدہ بھی چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ رب نبیوں سے پوچھ سکتا ہے، ہم سے نہیں پوچھ سکتا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا بے پرواہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی جب سفید داڑھی کے اندر صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ حضور کی داڑھی مبارک کے اندر جو ہے وہ سفید بال آ چکے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایک نابینا صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ علم، مجھے علم سکھائیے، کما علمکم اللہ، رب نے جو آپ کو علم سکھایا ہے۔ حضور نے تھوڑی سی توجہ نہیں فرمائی ہے، وہ بھی کہیں اور مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، فرمایا محبوب جب وہ بندہ جو آپ سے پوچھنے آیا ہے پہلے آپ ان پر توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب نبی کے ساتھ بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، انبیاء کے ساتھ ایسی گفتگو ہو سکتی ہے، تو اور میں تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی آیت کو دوبارہ کہیں سے یہیں سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔